اللہ کو آپ نے اپنا بڑا تسلیم کر لیا، پھر وہ آپ پہ شفیق بھی ہے، مہربان بھی ہے، اور بس آپ نے پورا بھروسہ کر لیا اس پہ کہ میرا تو رب ہے۔ اس وقت تو ہمارا بھروسہ نہیں ہے عام انسان کا، وہ کہتے ہیں میں نے اگر کچھ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، عام طور پہ یہی ہے۔ میں وہ اپنے زور بازو پہ یقین رکھتے ہیں نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ وسوسہ شیطانی کیا ہے۔ دیکھیں، شیطان ایک مخالفانہ قوت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امداد کے لیے اس کو مقرر کیا ہے۔ یہ رکاوٹیں آپ کو ڈالے گا، آپ ان رکاوٹوں پہ قدم رکھیں۔ شیطان وسوسہ کرے گا آپ کو، اور یعدہم ویمنیہم، آپ کو امیدیں دلائے گا اور آپ سے وعدے کرے گا، لیکن اس کے شیطان کے سارے وعدے جھوٹے ہیں۔ اس دنیا میں آپ کو یعنی اتنی دنیا آپ کو نہیں مل سکتی جس پر آپ یعنی بس کر دیں۔ انسان حریص رہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے لیے اگر 2 درے سونے کے ہو جائیں وہ تیسرے کی تمنا ضرور کرے گا۔ وسوسہ شیطانی، دیکھیں، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں، فرشتہ جو ہے وہ آپ کو نیک کام کی ہدایت کرتا ہے، اور شیطان آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اس کے پھر طریقے ہیں۔ شیطانی وسوسے جو ہیں وہ یعنی جو آپ کی کامیابی کی چیزیں ہیں اس میں آپ کو وسوسہ ڈالے گا کہ نہیں، خیر ہے، ابھی یعنی مختلف ہیلے بہانے سے وہ وسوسے ڈالے گا، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ وسوسہ شیطانی بری بات نہیں ہے، یہ رکاوٹیں ہیں، اور رکاوٹ پر قدم رکھ کر ہی ہم آگے جا سکتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ شیطان کا وجود ضروری تھا، تو اللہ نے شیطان کو مقرر کیا ہماری مدد کے لیے کہ اس پہ قدم رکھتے رہو، وسوسہ شیطانی کو قبول نہ کرو، تم میرے پاس نزدیک ہوتے رہو گے اور قریب آتے رہو گے۔ نفس اور شیطان کا یہی مسئلہ ہے۔ اچھا، اب یہ ایک کون سی ہم سورت پڑھنے آج کل؟ سورہ حجرات ہے، ہاں۔ گمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم، بہت گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں، اللہ یقینی طور پہ اگر آپ کی منزل ہے، تو آپ شیطان کے یعنی جو وسوسے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ قابو پانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے ہدایت کا اتباع شروع کر دیا۔ آپ نے یہ میں ایک یعنی مختصر جملہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ ہدایت کے تابع ہو گئے، جو قرآن میں لکھا ہے، جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، اس کے آپ تابع ہو گئے۔ دنیا کی فکر آپ نے چھوڑ دی، آخرت کی فکر کو اپنا لیا، آپ کا خیال بدل گیا۔ آپ کا خیال یہ ہو گیا، یار یہ دنیا تو عارضی ہے اور میں نے اسے چلے جانا ہے، اور میری زندگی تو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، یہ آپ کا یقین آ گیا، اور یا اب پھر آپ کو فکر آخرت دامن گیر ہو جائے گی۔ اور اس میں یعنی ایک بات میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ اصل میں یہ جو زندگی ہے، اس میں ہمارا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی رضا کے کام کریں۔ یہ ایک مختصر جملہ ہے۔ دین اللہ کی رضا کا نام ہے، پیغمبر کا طریقہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے۔ اب اس کو اگر آپ نے فالو کرنا شروع کر دیا، اگر آپ مخلص ہیں، تو شیطانی وسوسوں پر قابو پانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک بات نوٹ کر لیں، وسوسے آئیں گے، لیکن چونکہ آپ کا عزم ہے، ارادہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے جو فرمایا وہ سچ ہے،
پھر اللہ کی مدد کے وعدے بھی ہیں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میں ضرور مدد کروں گا اپنے پیغمبروں کی اور مومنوں کی اس دنیا میں بھی۔ تو اللہ کی مدد پر آپ کا بھروسہ ہو گیا، اللہ کو آپ نے اپنا رب تسلیم کر لیا، اللہ کو آپ نے اپنا بڑا تسلیم کر لیا، پھر وہ آپ پہ شفیق بھی ہے، مہربان بھی ہے، اور بس آپ نے پورا بھروسہ کر لیا اس پہ کہ میرا تو رب ہے۔ اس وقت تو ہمارا بھروسہ نہیں ہے عام انسان کا، وہ کہتے ہیں میں نے اگر کچھ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، عام طور پہ یہی ہے۔ میں وہ اپنے زور بازو پہ یقین رکھتے ہیں نا، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں نے رشوت نہیں لی، حرام نہیں کھایا تو بس میرا تو گزارا مشکل ہے۔ پولیس والا اگر کوئی رشوت لیتا ہے یار تنخواہ میں تو گزارا نہیں ہوتا، کیا کریں؟ تو پھر آپ حرام کرتے ہیں حرام۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا ارادہ مضبوط ہو اور مصمم ہو، ارادہ مصمم ہو، نیت خالص ہو دنیا میں زندگی گزارنے کی، تو وسوسہ شیطانی تو آئیں گے ضرور، لیکن اس پر قابو پانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ پھر توفیق جو ملتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہم کہتے ہیں نا، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیکی کر نہیں سکتے، برائی سے بچ نہیں سکتے، لیکن اللہ کی امداد سے۔ تو جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کے ساتھ تائید الہی ہوتی ہے۔ ہم تو محسوس نہیں کرتے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اس کو محسوس بھی کریں، کیونکہ یہ کوئی مادی چیز تو نہیں ہے۔ سردی ہے، آپ کو سردی لگ رہی ہے، نظر تو نہیں آ رہی، لیکن یہ تو سردی ایک مادی چیز ہے۔ گرمی ہے، گرمی لگ رہی ہے، وہ تو ایک مادی چیز ہے، لیکن یہ رحمت الہی، نصرت الہی، یہ تو نظر نہ آنے والی چیز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو محسوس ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری امداد تمہارے ساتھ ہے۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ہوں، انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اگر نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو دو، اور تم میرے رسولوں پر یقین کر لو اور ان کی مدد کرو اور ان کی تائید کرو، ان کی تعظیم کرو، اور اللہ کو قرض حسن دو، تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ہمیں تو دیکھیں قرآن پر یقین نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج کا جو مسلمان ہے نا، اس کو قرآن اور اللہ کے وعدے، کسی وعدے پر اس کو یقین نہیں ہے۔ یہ ایک بہت یعنی خطرناک بات ہے نا۔ اور اللہ سے تو دیکھیں ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، اس تعلق کو ہم جوڑنا بھی نہیں چاہتے، مسئلہ تو یہاں بھی بگڑ جاتا ہے۔ اللہ سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اللہ کے رسول سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں، نام ہے، بس نام لے رہے، خدا کو پیمان ہو، پیمان پیمان، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو آج کا یعنی آج کے مسلمان کی یہ حالت ہے کہ اللہ پہ اس کا بھروسہ نہیں ہے اور اس کا بتوں پہ بھروسہ ہے۔ وہ کبھی کبھی میں آپ کو شعر پڑھ کے بھی سناتا ہوں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ وسوسہ اور گمان، بہرحال میں سورہ حجرات کی وہ آیت آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں گمان، اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو یہ گمان اور خیال اس پہ تو یعنی یہ کم ہو جائیں گے پھر، کیونکہ اپنے گمان پہ آپ تو اللہ کے ہو گئے، اللہ آپ کا ہو گیا، تو یہ خیال وغیرہ یہ کم ہو جائیں گے پھر۔ جو شیطانی خیالات ہیں، یا اب شیطانی خیال بھی ہوتا ہے نا، شیطانی خیالات یہ پھر کم ہو جائیں گے، اس کا زور بھی کم ہو جائے گا، پھر اس پہ قابو پانا بھی آسان ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم یعنی وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، دنیا میں وہ کرو جو میں چاہتا ہوں،
اور وہ چاہو جو میں چاہتا ہوں۔ تو جب یہ نظریہ انسان کا بدل جائے اور یہ اللہ کے چاہنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے کہ میں وہ کروں گا جو اللہ چاہے گا، تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے اس کا، یہ پھر گمان بھی نہیں کرتا۔ اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کسی کے متعلق بدگمانی نہ کریں، یہ ایک بہت اچھا وصف ہے کہ آپ بدگمانی نہ کریں۔ یہ اور وسوسہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وسوسہ گمان ایک خیال ہے، وسوسہ شیطانی خیال بھی ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا خیال بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ شیطانی خیالات بھی آتے ہیں، آپ پہ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر چونکہ اس کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ایک رابطے میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ پھر مدد تائید ساتھ ہوتی ہے، تو یہ تمام ان رکاوٹوں پر قدم رکھتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم